یہ جو تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تم نے کرتوت ہی ایسے کیے ہیں کہ یہ مصیبت تمہارے اوپر آتی. یہ تمہارے کسی گناہ کی سزا ہے. تو ایک مصیبت تو آتی ہے جو کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے. تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دنیا میں ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ذائقہ ہوتا ہے، اور آدمی ان مختلف ذائقوں کو برت کر بتا سکتا ہے کہ اس ذائقے کی کیفیت کیا ہے. میٹھا ہے کہ کڑوا ہے، پھیکا ہے، تیکھا ہے. مختلف قسم کے ذائقوں کو برت کر وہ یہ بتا سکتا ہے کہ اس ذائقے کی کیفیت کیا ہے، اور بار بار بتا سکتا ہے. لیکن موت ایسا ذائقہ ہے کہ آدمی ایک ہی بار چکھتا ہے اور بتا بھی نہیں سکتا کہ اس کا ذائقہ کیا ہے. اللہ کل نفس ذائقۃ الموت، آدمی ایک ہی بار چکھتا ہے اور بتا بھی نہیں سکتا کہ اس کا ذائقہ کیا ہے. تو ویسے تو دنیا میں مختلف چیزوں کے ذائقے، آدمی بار بار ان ذائقوں کو لیتا ہے اور ان کی کیفیت کو بتاتا ہے. لیکن موت کا ذائقہ اسے بھی آدمی چکھے گا ایک دن، لیکن جب چکھے گا تو اس کی کیفیت نہیں بتا سکتا اور ایک ہی بار چکھے گا، بار بار موت کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا. یہ موت کے ذائقے میں اور دنیا کی دیگر چیزوں کے ذائقے میں فرق ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے. موت کسے کہتے ہیں؟ موت کسے کہتے ہیں؟ موت نام ہے روح کا جسم سے متصل ہو جانے کا. روح کے جسم سے اتصال کا نام حیات ہے، اور روح کے جسم سے انفصال کا نام موت ہے. یہاں ایک نقطہ اور ملحوظ رکھیں کہ روحیں پہلے بنا دی گئی ہیں. جتنے لوگوں کو اس دنیا میں آنا ہے، قیامت تک کے تمام انسانوں کی روحیں پہلے پیدا کی گئی. اس کا مطلب جسم بعد میں بنتا ہے، روحیں پہلے بنا دی گئی ہیں. اور یہ روحیں پڑاؤ لگائے ہوئے، پڑاؤ ڈالے ہوئے لشکر کی طرح ہیں. الارواح جنود مجندہ، جیسے پڑاؤ ڈالے ہوئے ایک لشکر ہوتا ہے، ایسے ہی روحیں پڑاؤ ڈالے ہوئے ایک لشکر کی طرح ہیں. اس میں ایک روح دوسرے سے ملتی ہے، تعارف ہوتا ہے. ایک روح دوسرے سے محبت کرتی ہے، ایک روح دوسرے سے نفرت کرتی ہے. تو روحیں پہلے بنی ہوئی ہیں. اب بچہ جب ماں کے پیٹ میں بن جاتا ہے تو وہاں سے اس روح کو، روح پر نمبر لگا ہوتا ہے کہ یہ جسم، یہ جو بنا ہے کس جسم میں اس کو جانا ہے. تو ایک متعین جسم میں ایک متعین روح کو جانا ہے. وہاں سے روح کو اٹھا کر کے اس جسم میں ڈال دیا جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں 4 مہینے جب گزر جاتے ہیں تو بچے کے جسم میں روح پھونک دی جاتی ہے. 4 مہینہ گزرتے ہی روح پھونک دی جاتی ہے. اسی وجہ سے 4 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہوا اور مرا ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ روح پھونک دی گئی، وہ زندہ ہے. وہ 4 مہینے گزر گئے، 4 مہینے کے بعد اس روح کو اٹھا کر اس جسم میں ڈال دیا جاتا ہے. اب اگر یہ 4 مہینے کے بعد مردہ پیدا ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ 4 مہینے بعد اس کے جسم میں روح ڈال دی گئی ہے. اگرچہ بعد میں نکال دی گئی تو وہ سمجھو زندہ کے حکم میں ہے. مرا پیدا ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. ایک نقطہ اور یاد رکھیں کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا، اگر بلوغت سے پہلے مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں ہے. جی
یہ بھی نقطہ یاد رکھا جائے کہ بالغ ہونے سے پہلے اگر بچہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں ہے. بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے بھی اس کو دفن کیا جا سکتا ہے بلوغت سے پہلے اگر مر جائے. اسی طریقے سے شہید کی نماز جنازہ بھی پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ وہ معصوم ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کی نماز جنازہ پڑھ لیے تو پڑھ لیے. تو 4 مہینے کے بعد چونکہ جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے، تو اگرچہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ روح پھونک دی گئی. تو گویا زندگی نام ہے روح کے جسم سے اتصال کا، اور موت نام ہے اسی روح کے جسم سے انفصال کا. روح متصل ہو گئی جسم سے، دیٹ از کالڈ حیات، اور اس روح کو جسم سے نکال لیا گیا اور یہ روح جسم سے منفصل ہو گئی، دیٹ از کالڈ موت، ڈیتھ. یہ مرنے کے بعد جاتا کہاں ہے؟ دوسرے ٹکڑے کے اندر بتا دیا گیا کہاں جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھ لیا، اب چکھنے کے بعد جانا کہاں ہے؟ ثم الینا ترجعون، ہماری طرف تمہیں پلٹ کر کے آنا ہے، کہیں اور نہیں جا سکتے تم. اب ایسا منہ تو بناؤ کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو سکو، اس لیے کہ پلٹنا تو اسی کی طرف ہے. اللہ فرما رہا ہماری طرف تمہیں آنا ہے، تو ایسا تو منہ تو بناؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بن سکو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکو. ایسا منہ تو بناؤ، اس لیے کہ اسی کے پاس تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے. ثم الینا ترجعون. یہ روح نکالتے کون ہیں؟ آتے فرمایا گیا قل یتوفاکم ملک الموت الذی اکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. ملک الموت آ کر کے تمہاری روح نکال لے گا، اور یہ تمہارے اوپر متعین کیا گیا ہے. فرشتہ متعین ہے، ایک ہی ہے نہیں، اس کے ساتھی بھی ہیں. توفتہ رسلنا، یہ جو ملک الموت ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہیں جو آتے ہیں روح نکالنے کے لیے. اگر روح اچھی ہے، نفس مطمئنہ ہے، تو بہت خوبصورت شکلوں میں آتے ہیں اور بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، اور اس طرح روح نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکل جائے. اور اگر روح بری ہے تو پھر بہت خوفناک صورتوں میں آتا ہے، آدمی کا پیشاب نکل جائے، خطا ہو جائے، اتنی خوفناک صورت میں آتے ہیں. اور جسم میں ہاتھ ڈال کر کے پورے بدن سے اس کی روح کھینچ لیتے ہیں. معمولی ایک سوئی چپ جائے آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ روح پورے بدن کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس کو کیسے نکالتے ہوں گے اللہ. فرشتوں کو معلوم ہے یہ جو روح نکالنے پر متعین ہے کہ روح نکالی کیسے جاتی ہے، پورے جسم سے اس کو کھینچ لیتے ہیں. اور ایک عجیب قسم کی بے ہوشی ہوتی ہے، وہ آدمی اس بے ہوشی کو بتا بھی نہیں سکتا. فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. اب موت کی یہ بے ہوشی حق کے ساتھ آ گئی ہے، اور یہ وہی چیز ہے جس سے دنیا میں تو کتراتا پھرتا ہے. سب سے پہلے آدمی موت سے بھاگتا ہے، کتراتا رہتا ہے، ڈاج دیتا رہتا ہے اس کو، اس لیے کہ ابھی اس کے اجل کا وقت نہیں آیا، موت کا وقت نہیں آیا، تو کتراتا پھر رہا ہے. لیکن بھاگے گا کہاں؟ بھاگے گا کہاں؟ موت اس کو پکڑ لیتی ہے، کہیں بھی جا کر چھپ جائے. فرمایا گیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی رہو، اگرچہ تم سیمنٹڈ برجوں میں ہو، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو، ملک الموت وہاں بھی گھس جاتا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنسداں جنہیں اپنے فن کے اوپر بڑا ناز ہے، ان کے سامنے سے موت کا فرشتہ اٹھا کر کے لے کر چلا جاتا ہے. بچے کو اس کے باپ کے سامنے سے، بیٹے کو اس کے باپ کے سامنے سے، بیٹے کو اس کی ماں کے سامنے سے، بیٹے کے سامنے باپ کو لے کر کے چلا جاتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. قل یتوفاکم ملک الموت الذی اکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اللہ. اور اس موت کو سب کو فیس کرنا ہے. ایک نکتہ بتاؤں، آدمی جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو بھاگتا کیسے ہے؟ اس کی سمت بھاگتا ہے یا اس کے مخالف ڈائریکشن میں بھاگتا ہے؟ ادھر سے کوئی خوفناک چیز آ رہی ہو، ادھر سے شیر آ رہا ہو،
ادھر سے کوئی سانپ آ رہا ہو تو آدمی اس کی طرف بھاگے گا یا اس کی مخالف سمت میں، اس کی مخالف ڈائریکشن میں بھاگے گا؟ اس کے مخالف ڈائریکشن میں بھاگے گا۔ تو اگر خوفناک چیز سامنے سے آ رہی ہو تو آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگے گا۔ لیکن موت کا عجیب حال ہے کہ آدمی اسی کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت جسے تم بھاگ رہے ہو یہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ اس کا مطلب دنیا میں کسی خوفناک چیز سے بچنے کے لیے آدمی اس کے مخالف سمت میں بھاگتا ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی بڑی تیزی سے اس کی طرف بھاگ رہا ہے۔ عجیب بات ہے، سب سے خوفناک چیز ہے اور آدمی اسی کی طرف بھاگ رہا ہے۔ موت اس کے سامنے سے آ رہی ہے اور یہ اسی کی طرف بھاگ رہا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تمہارے سامنے سے آنے والی ہے، تمہیں سامنے سے پکڑ لینے والی ہے، بچ نہیں سکتے۔ یہ بوڑھا نہیں دیکھتی، بچہ نہیں دیکھتی، لڑکی نہیں دیکھتی، لڑکا نہیں دیکھتی، کچھ نہیں دیکھتی ہے، روح نکال لیتی ہے۔ قضا دیگر نشود در ہزار نالو آہ، بشکریہ بشکایت برائے دزدہنے فرشتے کی وکیل است بر خزائن بار، چه غم کند کی بمیر چراغ پیرزنے۔ جو فرشتہ ہوا کے خزانے پر مقرر ہے وہ تو ہوا چلائے گئی، اسے کیا معلوم کہ کسی بڈھی عورت کا چراغ بجھ جائے گا اور رات بھر اس کی کٹیا کے اندر اندھیرا رہے گا، تو اٹھا کر لے کر کے چلا جاتا ہے۔ کسی کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جس چیز پر اسے متعین کیا ہے بلا اعتراض کیے ہوئے اور بلا نکیر کیے ہوئے چپ چاپ یہ فرشتے اللہ کی بات مانتے رہتے ہیں۔ تم کہیں بھی رہو یہ موت تمہیں جا کر کے پکڑ لے گی۔ یہ نکلتی کیسے ہے؟ نکلتی کیسے ہے؟ کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ امور غیبیہ میں سے ہے، پتہ نہیں کہاں سے نکلتی۔ علماء نے اجتہاد کیا ہے، حکماء نے اجتہاد کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور اوپر کی طرف چڑھتی ہے، اور جیسے جیسے اوپر کی طرف چڑھتی ہے ہاتھ پیر بے جان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہاتھ بے جان ہو گئے، پیر بے جان ہو گئے، اور پھر حلقوم میں آ جاتی ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، یہ موت حلقوم میں جب پہنچ جاتی ہے تو پھر تم اس وقت صرف دیکھتے رہتے ہو، اپنا حال نہیں بیان کر سکتے کہ میرے اوپر کیا بیت رہی ہے، صرف تم دیکھ سکتے ہو۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اپنا حال کسی سے نہیں بیان کر سکتے۔ پھر یہ آنکھوں تک آتی ہے اور اس کے بعد فرشتے روح نکال لیتے ہیں۔ کیسے نکالتے ہیں، کہاں سے نکالتے ہیں، سب امر غیب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پیر کی طرف سے نکلتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہاتھ کی طرف سے نکلتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں آنکھ کی طرف سے نکلتی ہے، یہ امر غیب ہے۔ لوگ بتاتے ہیں یہاں سے نکلتی ہے وہاں سے نکلتی ہے، اس پر کوئی نص موجود نہیں ہے، حدیث موجود نہیں، قرآن کی کوئی آیت موجود نہیں، پتہ نہیں کہاں سے نکالتے۔ ہاں اتنا ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ نقطہ یہ ملا کہ زندگی بھر یہ آنکھ روح کو نہیں دیکھ پاتی ہے، لیکن جب یہ روح نکلتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، غالباً اس کو دیکھتی ہے، زندگی بھر نہیں دیکھ پاتی۔ ہم نہیں دیکھ پاتے اپنی نگاہوں سے کہ روح کیا چیز ہے، لیکن جب نکلتی ہے تو آنکھ اس کا تعاقب کرتی ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سلمة وقد شق بصره فاغمزه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائیں۔ حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ ان کی آنکھیں ایسے پھٹی ہوئی، وقد شق بصرہ۔ اللہ، ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آنے والا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، سب لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ آنکھیں پھٹی ہوئی تو وقت شق بصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بڑے پیار سے ان کی آنکھیں بند کر دی۔ پھر آپ نے ایک بات فرمائی، ان الروح اذا قبض، جب روح کو قبض کیا جاتا ہے، جب نکالا جاتا ہے تو تبعہ البصر، تو نگاہ آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ صرف اتنا نص سے معلوم ہے کہ روح نکلتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، لیکن کہاں سے نکالتے ہیں وہ فرشتے یہ امر غیب ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ لوگ جو بتاتے پیر سے نکلتی ہاتھ سے نکلتی، یہ علماء کے اجتہادات ہیں اور حکماء کے اجتہادات ہیں، اس پر نص موجود نہیں۔
تو نصیحت آخر میں، آئیے نصیحت ایک حدیث میں دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، رواہ الترمذی فی کتاب الزہد. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الزہد میں لائے ہیں. ترمذی شریف میں راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو کون یاد کرتا ہے؟ اور کہا گیا کہ کثرت سے یاد کرو. اگر کثرت سے یاد کرو گے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو تمہارے گناہوں کی شرح کم ہو جائے گی. آج ہم موت کو بھول چکے ہیں کہ ایک دن وہ ہمیں پکڑنے والی ہے، ایک دن ہماری روح کو نکال لینے والی ہے. ہم لوگ بالکل غافل ہیں. ہے اجل سر پر لیے تلوار ننگی ہر گھڑی، ایک دن تجھ پر بھی اس کا ہاتھ بچ جائے گا چل. تو نصیحت کی گئی ہے اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. لذت کو توڑ دیتی ہے. آدمی اگر سنجیدگی سے موت کی حقیقت کو سمجھ لے تو دنیا کی تمام لذتوں کو بھول جائے گا. کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، عورتوں سے لطف میں مزہ نہیں آئے گا، اس میں مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے. تو موت کو ہمیشہ یاد کرو، کبھی بھی آ سکتی ہے. یہ واحد چیز ہے جو ان گارنٹیڈ ہے، زندگی، اور یہ کبھی بھی آ سکتی ہے. اگلے لمحے آپ کو زمین کی سطح پر سے اٹھا کر کے زمین کے نیچے پہنچا سکتی ہے. لہذا آدمی توبہ میں تاخیر نہ کرے، اس لیے کہ اگلے لمحے کا کوئی بھروسہ نہیں.